بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں راشد خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیراڈائز کشمیر۔ تو ناظرین، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پھر چلتے ہیں آج کی ایک بہت ہی انٹرسٹڈ ویڈیو کی طرف، کیونکہ آج میں نا بہت غصے سے ہوں، رات سے مجھے بہت دکھ ہوا، بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، میں ڈسکس کس کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں، ایک شاہد انور۔ بات کرتے ہیں پاکستانی پروڈکٹس لینٹی کی۔ ایک نمبر شٹ چیز ہے، بکواس، دنیا میں اس کی کوئی پہچان نہیں۔ یہ دیسی سٹور میں ہوتا ہے، وہ لوگ کھاتے ہیں بس پکچر۔ ایک آدمی ہے جو کہ یو ایس اے میں رہتا ہے، پٹھان ہے، وہ پشاور سائڈ کا ہے۔ تو اس کے کیا کیا کومنٹس ہیں، کیا کیا رائے ہیں، آپ اس کو دیکھ۔ آج میں دیکھ رہا تھا ٹک ٹاک پہ کہ کون سے ملک کے لوگ ہیں جو ٹاپ پہ ہے۔ پاکستان تو میں نے کہیں نہیں دیکھا، کتوں میں لسٹ دیکھا، میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے کہ پاکستانی ٹک ٹاکر کے کتوں کی لسٹ میں ہو، لیکن کتوں میں بھی نہیں ہے۔ دکھاتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ کتوں کے بیچ میں ہمارے ٹک ٹاکر ہوں گے، ہمارے عوام ہوں گے، لیکن کتوں میں بھی شمار نہیں ہے۔ اتنی تم لوگ نیگیٹو، بیکار، یوز لیس عوام ہو۔ تو اس کے کیا کیا کومنٹس ہیں، کیا کیا رائے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو بھائی، آپ کو آپ کی امی کی قسم ہے، آج ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آج ویڈیو کو لازمی دیکھنا اور پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا۔ اس آدمی کو اتنا ایکسپوز کرنا ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ پاکستانی ہے کیا۔ جو پاکستانی آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے کے جاتے ہیں، وہ آسمان سے نیچے پٹک بھی سکتے ہیں۔ تو آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں، میں اس کی تمام ویڈیو آج آپ کو دکھاؤں گا، یہ پاکستانیوں کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں۔ میں نے باہر ملکوں میں ایک دوسرا چیز دیکھا ہے، یہ جب بھی کتا ٹٹی کرتا ہے تو لوگ اٹھا کے اس میں ڈال دیتے ہیں۔ اور پاکستان میں کیا ہوتا ہے، جب بھی کوئی گھر آتا ہے اس کی جوتے پہ یا تو چیونگ گم یا کتے کا یا گوبر یا انسان کا، زیادہ تر انسان کا، کیونکہ لوگ کہتوں میں بہت ٹٹی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جب بھی کتا کو پوپ کرے، لوگ یہاں ڈال دیتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ صفائی نصف ایمان ہے، اپنے ملک کو صاف رکھو۔ جگہ جگہ پہ بیٹھنے کی کم کھاؤ، تم لوگ بہت کھاتے ہو۔ ایک لوگ کام تو ہے نہیں، بیکار عوام کام تو ہے نہیں، اور کھاتے اتنا ہو کہ آئی ڈونٹ نو، پتہ نہیں زمانے کی بھوکے۔ تو اس کو میں سب ان باتوں کا جواب دوں گا۔ اس نے ایک فائزہ بیوٹی کریم کے بارے میں بتایا کہ فائزہ بیوٹی کریم دنیا کی 3rd کلاس کریم ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں۔ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو ایک اسکرین شاٹ دکھاتا ہوں جو رات کو میں نے ڈسکس کیے ایک لیڈیز ہیں فلپین سے، ان کا کیا خیال ہے ہماری کریمز کے بارے میں جو پاکستان کا پروڈکٹس ہے، پاکستان میں بنتی ہیں۔ یہ اچار کو ایسے بول رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں انہوں نے کیا بولا اچار کے بارے میں، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد یہ پاکستان کو تو ایسے بول رہے، بھائی دیکھیں، اگر ہم لوگ پاکستان کو فائدہ نہیں دے سکتے، صحیح ہے، تو ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کو نقصان پہنچائیں۔ اگر پاکستان کی کوئی پروڈکٹس، یہ بھائی صاحب بولتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، پاکستان کے پروڈکٹس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، تو میں بولتا ہوں اس کو میں چیلنج کرتا ہوں، آ جا، میں تجھے، اب میں انٹرنیشنل کنٹری میں بیٹھوں، عمان ہے، پورے عرب میں پاکستان کے نیشنل اچار چلتا ہے، پورے عرب میں نہیں، پوری دنیا میں پاکستان کا چاول باسمتی چلتا ہے، پوری دنیا میں پاکستان کی ایگزاسٹ فین چلتے ہیں، الیکٹرانکس کا سامان ہے، اس کے بعد پلمبنگ کا سامان ہے۔ جسٹ آئی تھنک 2 ویکس بیفور میں روئی میں گیا تھا سامان لینے کے لیے، تو مجھے ایک عمانی نے سجیسٹ کیا کہ میڈ ان پاکستان کا سامان مجھے چاہیے میرے گھر کے لیے، حالانکہ وہ پیور عمانی ہے یہاں کا۔ پھر اس نے مجھے دکان بتائی، روئی ہنڈا روڈ پہ ایک دکان ہے، ایک پاکستانی بھائی ہے گجرا والے کا، اس کی دکان ہے، تو پورا وہاں سے میں جا کے خرید کے لے کے آیا۔ تو بھائی آپ کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ اب کیا ہو، آپ افغانیوں کی طرح بکواس کرتے جا رہے ہو، آپ اپنی حرکتیں تو دیکھو۔ آپ ہمیں سجیسٹ کرو گے، ہمیں آپ کی سجیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب پیدا نہیں ہوئے تھے تب سے پاکستان چل رہا ہے، آپ جیسے بدھو بہت آتے ہیں جاتے ہیں، آپ کی جو اوقات ہے نا، وہ آپ اپنی اوقات دکھا رہے ہو۔ آپ پڑھے ہوئے لکھے نہیں ہیں، آپ بول رہے پڑھے لکھے۔ اگر آپ پڑھے لکھے ڈگریوں کو بولتے ہو نا، یہ ڈگریاں کسی کام کی نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، آپ پیسہ نہیں دیتی۔ بھائی ڈگریاں جو ہوتی ہیں صرف پیسے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، ڈگریاں جو ہوتی ہیں نا وہ شعور کے لیے ہوتی ہیں، جو تمہارے اندر نہیں ہے، کیونکہ تم پڑھے لکھے نہیں ہو۔ میرے خیال سے میٹرک وغیرہ کیے تو باپ کے پیسے پہ جا کے کچھ بیچنا خریدنا شروع کر لیے، لوگوں کو بدھو بنانا، وہ ہر کوئی بنا سکتا ہے۔ بھائی سب سے پہلے ایمان ہے، سب سے پہلے اللہ اور رسول کا طریقہ ہے۔ تم کون سے اللہ سے اور رسول کے طریقے کو جانتے ہو؟ تم حافظ قرآن ہو، تم بولتے ہو میں حافظ قرآن ہوں، کدھر سے ہو حافظ قرآن؟ عمل بھی کرتے ہو کیا؟ لڑکیوں کو لے کے ایسے ڈانسیں کر رہے ہو، لڑکیوں کو گلے سے لگا رہے ہو، سینے سے لگا رہے ہو کیا؟ واٹ از دس؟ واٹ کائنڈ آف یو آر مسلم؟ یو بلشٹ۔ تم پاکستان کے بارے میں ایسے بول رہے ہو، پاکستان کس کے نام پہ بنا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایک ریاست ہے مسلم کنٹریز میں، پوری دنیا میں ایک ریاست ہے جو اسلام کے نام پہ بنی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟
آپ کو تو پتہ نہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ اسی کا کھاتے ہو، اسی کو چھید کرتے ہو. یہ ایسے لوگ نکلتے ہیں. حالانکہ ہماری پٹھان کو بہت ذہین ہے ماشاء اللہ، اور ہماری شان ہے پٹھان، لیکن ایسے بیہودہ کتے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں پٹھانوں میں، پورے پٹھانوں کو بدنام کرتے ہیں. تو یہ آپ اس کی ویڈیو دیکھیں، میں آپ کو اس کی ساری ویڈیو وقتاً یعنی کہ ایک منٹ بعد دکھاتا جا رہا ہوں. آپ اس کی ویڈیو چیک کریں اور میں اس کی ساؤنڈ بھی سنیں وہ کیا بول رہے ہیں. ایسے حرامیوں کو آپ لوگ لائک کرتے ہو، بولتے ہو یہ موٹیویشنل سپیک کرتا ہے جی، آپ کو ایسا کریں جی، علی بابا اس کا ایسا ہوگا، علی بابا ایسا کرے گا، علی بابا ایسا کرے گا. بھائی تم کیا چاہ رہے ہو؟ میں ہوں، میں فاسٹ پوسٹ، مجھے اب تم سجیشن دے، تمہارا سجیشن مجھے فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ میرے پاس علی بابا کے لیے، علی بابا کو آرڈر کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. میرے پاس اتنا پیسہ جتنا میں اپنے گھر کا کچن چلا سکتا ہوں، میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، ماں باپ، بہن بھائیوں کو خوش کر سکتا ہوں. بس علی بابا سے کیسے پروڈکٹ خریدوں؟ تم رہنے دو، تم کچھ بھی کرو، جو تمہاری مرضی تم کرو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن خدا را پاکستان کو بدنام مت کرو. یہ پاکستان کے پروڈکٹس کے تم بولتے ہو، اور تم کیا بولتے ہو؟ لوری اگر گدھے نہیں کھاتے تو کیا کرتے؟ وہ گدھے علی بابا پہ سیل کرتے. تم جیسے گدھے ہیں نا علی بابا پہ آلریڈی، تو ان کو کیا ضرورت ہے؟ اور تم کو شرم آنی چاہیے. تمہاری یہ ویڈیوز پتہ ہے کتنے لوگ دیکھتے؟ 2 لاکھ 3 لاکھ لوگ دیکھ لیتے. تو وہ لوگ پاکستانیوں کے بارے میں کیا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں؟ تمہیں شرم آنی چاہیے. تم ایک ریپریزنٹیڈ ہو. جب ایک انسان اپنے محلے میں ہوتا ہے، تو جب محلے سے باہر جاتا ہے تو اپنے محلے کا پریزنٹر ہوتا ہے. جب وہ سٹی سے باہر جاتا ہے تو سٹی کا پریزنٹر ہوتا ہے. جب اس ملک سے باہر جاتا ہے تو اپنے ملک کو پریزنٹ کرتا ہے. تم کیا ہو؟ ایک ملک کا امبیسڈر ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ملک کے لوگ کیسے ہیں، اچھے ہیں یا نہیں ہیں. تو تم جیسے گدھے اگر ایسے جا کے ایسی کومنٹس دیں گے اپنی کنٹری کے بارے میں، تو لوگ ہمارے بارے میں کیا خیال کریں گے؟ تم بول رہے ہو نا انڈیا کے پروڈکٹس کے بارے میں، انڈیا کے وہ چپس کے بارے میں. بیٹا تم پہلے سرچ تو کرو وہ چپس ہیں کون سی کنٹری کے ہیں. تم ایسے ہی بنا سرچ کے اس میں اپنی ویڈیو میں نیچے جاؤ، ایک انڈین آدمی نے کمنٹس کیا کہ بھائی یہ ہماری کنٹری کا پروڈکٹ نہیں ہے. آپ اچھا کام کر رہے ہو لیکن ہماری کنٹری کا یہ پروڈکٹ نہیں ہے. تو تم حرامی کے بچے ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم کو شرم آنی چاہیے اپنے ملک کے بارے میں بولتے ہوئے. مجھے انتہائی دکھ سے بولنا پڑ رہا ہے، لیکن میرے اندر ایک لاوا پک رہا ہے، کیونکہ تم جو بول رہے ہو پاکستان کے لیے وہ بلشٹ ہے، وہ چیٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. کتنے لوگ آ کے پاکستان میں ادھر سے باہر سے آ کے رزق کماتے، اور تم کسی کا نصیب نہیں چینج کر سکتے. میرے بھائی میں آج تک تمہارا فین تھا، کل تک، لیکن کل جب تمہاری یہ ویڈیوز میں نے دیکھی تو مجھے ایسا لگا کہ میں تمہارا خون پی جاؤں. تمہیں شرم نہیں آتی اپنے ملک کو ایسے ایکسپوز کرتے ہوئے اتنی بری طریقے سے؟ تمہیں چاہیے اپنے ملک کو پروموٹ کرو، پاکستان کو پروموٹ کرو، وہاں کی وزٹنگ کو پروموٹ کرو، وہاں کے پروڈکٹس کو پروموٹ کرو. اور یہ تمہاری پروموشن ہے ہمارے پروڈکٹس کے لیے، تو تم سے میری ریکویسٹ ہے کہ تم مت کرو. تم جو بول رہے ہو نا ایک ویڈیو میں کہ افغانیوں کے بارے میں، ہمارا افغانیوں کے بارے میں خیال نہیں ہے، ہمارا تم جیسے کتوں کے بارے میں خیال ہے کہ تم لوگ جو رشین آرمی کی پیداوار ہو. ٹھیک ہے، پاکستان کا پروڈکٹ صحیح نہیں ہے، وہ پہلے اچھا تھا ابھی اچھا نہیں ہے. ایک بات کرتا ہوں، تمہارا باپ پہلے کام کرتا تھا، پیسہ کماتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، تو تمہیں اچھا لگتا تھا. میرے خیال سے اب تو تمہارا باپ بھی تمہیں اچھا نہیں لگتا ہوگا، کیونکہ تمہارے پاس پیسہ آ گیا. تمہیں پاکستان اچھا نہیں لگتا، جو تمہاری دھرتی میں جس پہ تم پیدا ہوئے، جس نے تمہیں اس قابل بنایا یہاں تک پہنچنے کے لیے، اسی کا پاسپورٹ لے کے تم گھوم رہے ہو گدھے کے بچے. اور اپنے باپ کو ابھی تم ایک کام کرو، اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آ جاؤ یا گولی مار دو، کیونکہ اب وہ کام کا نہیں ہے. اب وہ اس فرنیچر کی طرح ہو گیا جو ایک کونے میں ساری زندگی پڑا رہتا ہے، کوئی اس کو یوز نہیں کرتا. اور تم بھی وہی گدھے ہو، تم بھی وہی ہو. تو تمام بھائیوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے، پلیز اس آدمی کو ایکسپوز کرو، اس آدمی کے ٹک ٹاک اکاؤنٹس جا کے بلاک کرو. اس کا یوٹیوب چینل ہے، میں وہ بھی مینشن کر دوں گا، اس کو بلاک کرو. اس کی میں ویڈیو مینشن کر رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہو، اس میں پوری ویڈیو موجود ہے. میری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آپ کی مہربانی ہوگی. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا. یہ میری ویڈیو میں ایم کرتا ہوں 18,000 لائکس کا. ہاں میں نیو یوٹیوبر ہوں، لیکن میں آپ پاکستانیوں سے، اپنے بھائیوں سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ میرا ضرور ساتھ دیں گے اس کام میں. جو بھی ہمارے ملک کے بارے میں بیڈ کومنٹس کرے گا، جو بھی ہمارے ملک کے پاکستان کو بری طرح ایکسپوز کرے گا، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ سے. ہمارا اکاؤنٹ بلاک ہوتا ہے ہونے تو میں نیا اکاؤنٹ بنا لوں گا، لیکن آپ لوگ میرے ساتھ اس مقصد میں ضرور ساتھ دو گے. تو میں اب تمام بھائیوں کے شکر گزار ہوں، اور تمام بھائیوں سے یہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو پوری دیکھنا اور اس کو ضرور شیئر کرنا اپنے گروپس میں. تو اسی کے ساتھ چاہوں گا اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک